اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں سے نعم اربعہ کا تذکرہ ہے۔ آیات کے ترجمے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی اپنی بات منوانا چاہتا ہے تو پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ دلائل وغیرہ، اگر دلائل وغیرہ سے بات نہ بنے تو پھر اس کا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے احسانات کا ذکر کرنا۔ تو یہاں پر بھی اب 4 احسانات کا تذکرہ ہے۔ پہلا احسان کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، وجود میں اللہ نے بخشا، عبادت کسی اور کی۔ دوسرا انعام هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین کے اندر تمہارے فائدے کی چیز اللہ نے بنائی، عبادت کسی اور کی۔ تیسرا انعام وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو عزت اللہ نے دی، عبادت کسی اور کی۔ پھر چوتھا احسان فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ تمہارے باپ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لغزش کو معاف کرنے والا اللہ، عبادت کسی اور کی۔ یہ 4 احسانات یا 4 انعامات۔ اس لیے ہمارے اساتذہ اور شیوخ فرماتے تھے کہ کیف تکفرون باللہ سے تذکرہ ہے نعم اربعہ کا، تذکرہ ہے نعم اربعہ کا۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے کیف تکفرون، کیف تکفرون، کیسے انکار کر سکتے ہو تم، باللہ اللہ کا، کیسے انکار کر سکتے ہو تم، باللہ اللہ کا، اللہ کا یعنی اللہ کے توحید کا۔ وَكُنْتُمْ اموات، حالانکہ تم مردہ تھے۔ یہاں مردہ سے مراد یعنی عدم مراد ہے، موجود ہی نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے آپ کو وجود دیا، اس لیے فرمایا وَكُنْتُمْ اموات، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر قیامت میں اللہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کتنی حیات ہو گئی، کتنی موت ہو گئی؟ 2 موتیں اور 2 حیات، صحیح نا؟ اموات ثم یمیتکم فاحیاکم ثم یحییکم، صحیح نا؟ اس لیے فرمایا ثم یحییکم، پھر قیامت میں اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ ہی کی طرف لٹائے جاؤ گے، لٹائے جاؤ گے، پھر اسی اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے، اسی اللہ کی طرف۔ تو یہ نعم اربعہ میں سے پہلی نعمت، پہلا احسان کہ وجود دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو عبادت کے لائق کون ہوگا؟ اللہ ہوگا یا اللہ کے بغیر کوئی اور ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہاں سے دوسرا انعام، دوسرا احسان، دوسرا احسان، اور یقیناً
زمین کے اندر جس قدر بھی فائدے کی چیزیں ہیں نا، اس کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، تو پھر عبادت کے لائق کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ صحیح ہے نا جی؟ تو انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے۔ مختصر کم پڑھے لیکن یاد کریں۔ یہ انشاءاللہ ختم ہوگا تو پھر اب امتحان لینا ہوگا۔ جائزہ انشاءاللہ اس رکوع تک پہنچائے، ہم فیہا خالدون تک، تو انشاءاللہ پھر مختصر سا جائزہ لیں گے کہ کس کو یاد ہے، کس کو یاد نہیں۔ صحیح نا جی؟ اللہ رب العزت ہمارے اس درس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، بالخصوص ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام بزرگوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے اور آپ کے تمام بزرگوں کے لیے، اور اسی طرح تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنا دیں۔ جس قدر مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کریم سب کی معافرت فرما دیں۔ جس قدر بیمار ہیں، اللہ کریم سب کو شفائے کاملہ، صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیں۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ ان کی جولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیں۔ جو صاحب اولاد ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ہماری اولاد سمیت اپنے دین میں قبول و منظور فرما دیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اور خاص کر مرتے وقت یہ خوبصورت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ ہماری زبانوں پر جاری اور ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔